بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم وموسیٰ۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی ہی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ السلام کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا، اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کاملہ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا۔ یہ کتاب حمید رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ایک اعجاز ہے، اور اس کے اندر خوشی، مسرت اور طاقت والے اثرات موجود ہیں۔ جو بندہ بھی کمزوری سے دوچار ہو یا غم سے دوچار ہو، جب وہ اس کتاب کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کمزوری کو طاقت سے بدل دیتے ہیں اور اس کے غم کو مسرتوں کے ساتھ تبدیل فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس کتاب حمید کا ہر مضمون ہی باکمال ہے، ہر مضمون ہی بے مثال ہے، لیکن بعض مضامین حالات حاضرہ کے اعتبار سے ایسے حیران کن ہوتے ہیں کہ بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 برس قبل ہدایت کے، رہنمائی کے اور گائیڈنس اور نورانیت کے تمام لوازمات کو اس کتاب کے اندر سمو کے رکھ دیا۔ حضرات گرامی قدر، انہی مضامین میں سے اہم مضمون فحاشی اور عریانی کے مقابلے کے اوپر پاکیزگی کی زندگی کو گزارنا ہے۔ اسلام پاکیزہ زندگی کا شدید حامی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب وہ ہوا جس نے پاکیزگی کو اختیار کیا، اپنے رب کا ذکر کیا، پس نماز کو ادا کیا۔ حضرات گرامی قدر، شیطان کے واروں میں سے ایک بڑا وار اس شہوت کے جذبے کو تحریک دینا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر بطور امتحان بھی ودیت فرما دیا، اور بقائے نسل انسانی کا بھی اس بات کا ایک سلسلہ ذریعہ بنا دیا۔ شہوات پہ قابو پا کر ایسی زندگی گزارنا کہ جس کے اندر انسان کی نگاہ جھکی ہوئی ہو اور انسان کا کردار مضبوط ہو، یہ انسان کو اتنا بلند کر دیتی ہے کہ انسان فرشتوں کا ہم نشین ہو جاتا ہے، انسان فرشتوں سے بھی افضل اور اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اور جس وقت انسان شہوات کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، جنسی اور غلط قسم کے جذبات کی روح میں بہہ جاتا ہے،
تو بہنے والا چاہے عالم دین ہی کیوں نہ ہو، علامہ وقت بھی کیوں نہ ہو، وقت کا بہت بڑا مفتی بھی کیوں نہ ہو، وقت کا بہت بڑا عالم دین بھی کیوں نہ ہو، حضرات گرامی قدر اس کی ٹیڑی پیسے کے برابر بھی حیثیت نہیں رہتی۔ حضرات گرامی قدر یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے اور پلٹنے کے امکانات اور لوازمات ہر انسان کے لیے باقی رکھے ہیں۔ انسان کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو جائے، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کا طلبگار بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں فرماتے بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر شرک کا ذکر کیا، قتل کا ذکر کیا اور زنا کا ذکر کیا، اور اس کے بعد یہ الفاظ کہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو ان گناہوں کے بعد توبہ کو لے کے آئے گا، ایمان کو لے کے آئے گا، عمل صالح کو لے کے آئے گا، میں اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دوں گا۔ حضرات گرامی قدر ہر سال 14 فروری کو دنیا کے اندر عالمی سطح کے اوپر انسانوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے اور ان کو زناکاریوں کی دلدل میں اتارنے کے لیے اور ان کو ہم جنسیت کا ہوگر بنانے کے لیے اور ان کو شادی شدہ زندگی سے ہٹا کر غیر شادی شدہ زندگی کی طرف دھکیلنے کے لیے ویلنٹائن ڈے کو بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے اس موقع کے اوپر اظہار محبت کرنے کو اب پاکستان جیسے ممالک کے اندر بھی اور کئی عرب ممالک کے اندر بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ لوگ کہتے ہیں مرد کیا ہے، مرد کی زندگی جو ہوتی ہے اس قسم کے معاملات سے لبریز ہوتی ہے، وہ مرد ہی نہیں ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جس کی زندگی کے اندر اس قسم کے معمولات نہیں ہیں۔ حضرت خان صاحب بھی اکثر یہ بات کہا کرتے ہیں ہم انسان ہیں، کوئی فرشتے تو نہیں ہیں، چنانچہ ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں ان گناہوں کے اندر کون سی اچنبے اور کون سی حیرت کی بات ہے۔ کسی عام آدمی سے گناہ کا ہو جانا وہ اور بات ہے، لیکن کسی لیڈر سے، کسی قائد سے، کسی مذہبی تنظیم کے سربراہ سے یا کسی سیاسی اور عوامی تنظیم کے سربراہ سے جنسی جرائم کا صدور ہو جانا یہ اس سے ڈبل معیوب بات ہے۔ جتنا عام آدمی گناہ گار ہے وہ اس سے کہیں زیادہ جو ہوتا ہے قابل گرفت ہوتا ہے، قابل مذمت ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المومنین کو کلام حمید کے اندر جہاں پر دور اجر کی بشارت دی وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائی کے صدور کی شکل میں ان کو دگنے عذاب کی وعید بھی سنائی۔ حضرات گرامی قدر جو معاشرے کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو معاشرے کے اعلیٰ اور ایلیٹ کلاس سے، چاہے وہ مذہبی ایلیٹس ہو یا سیاسی ایلیٹس ہوں، ان کا کردار بڑا ہی مضبوط ہونا چاہیے، ان کے کردار میں کسی قسم کا سکم نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہر انسان کو اس حوالے سے اپنے کردار کا مضبوطی کے ساتھ احتساب کرنا چاہیے اور ان تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے جن تدابیر کو اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکیزہ زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر سورہ نور قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تدابیر کو بڑے ہی اعلیٰ انداز کے اندر بیان فرما دیا جو تدابیر انسان کو گناہوں سے پاک زندگی گزارنے کی راغب کرتی ہیں۔ ان تدابیر میں سے پہلی تدبیر کیا ہے؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اور دوسرے مقام پر ارشاد ہوا قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ یہ عام کیا ہے؟ یہ شیطان کی ٹرانسمیشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، شیطانی اور سفلی جذبات کی ایک دوسرے کے ساتھ ٹرانسفر کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جب آنکھ آنکھ سے ملتی ہے تو آنکھ سے غلط قسم کے پیغامات کو بغیر زبان ہلائے بھی کئی مرتبہ منتقل کر دیا جاتا ہے، لیکن حضرات گرامی کے اندر مرد کلندر، مرد مومن کا شیوا یہ نہیں ہوتا کہ وہ غیر محرم کے پر اپنی نگاہ ڈالے، اس کا شیوا یہ ہوتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھتا ہے۔ اور عورتوں کے بارے میں اعلان ہوا قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومنہ عورتوں کی یہ شان اور وصف ہوتا ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھتی ہیں۔ کتب سیرت اور کتب احادیث سے یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ کئی مرتبہ نابینا لوگ جو تھے
ان سے بھی پردہ کرنے کی اس لیے ترغیب دی گئی، عورتوں کو اس لیے اس بات کی تلقین کی گئی کہ وہ ان کے سامنے نگاہ کو جھکا کے رکھیں کہ وہ تو سامنے والا تو نبینا ہے لیکن عورت کے پاس تو بینائی موجود ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر نگاہوں کے پردے کے حوالے سے بالعموم مردوں کے بارے میں تو نصیحت کی جاتی ہے لیکن عورتوں کو آنکھوں کے پردے کے بارے میں بالکل چھوٹ دے دی جاتی ہے۔ عورت جو ہوتی ہے اس کو اس بات کی اجازت دی جاتی ہے، معاشرتی اعتبار سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ پلیئر کو بھی دیکھ سکتی ہے، کرکٹر کو بھی دیکھ سکتی ہے، عالم کو بھی دیکھ سکتی ہے، مفتی کو بھی دیکھ سکتی ہے، وہ فیشن ڈیزائنر کو بھی دیکھ سکتی ہے، وہ درزی کو بھی دیکھ سکتی ہے، وہ ٹیلر کو بھی دیکھ سکتی ہے، وہ ڈرائیور کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ حضرات گرامی کے اندر بالکل یہ بات درست نہیں ہے۔ جس طرح مومن مردوں کو نگاہ کو جھکانے کا حکم ہے ویسے ہی مومنہ عورتوں کو بھی نگاہوں کو جھکانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب نگاہ جھک جاتی ہے، جب نگاہوں کا آپس میں اتصال نہیں ہوتا، جب آئی ٹو آئی کنٹیکٹ نہیں ہوتا تو برائی کا بہت بڑا جو ہے ذریعہ اس کو کٹ ڈاؤن کرنے کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر جب آنکھ آنکھ سے ٹکرائے گی ہی نہیں، جب آنکھ آنکھ اٹھائیں گے ہی نہیں تو مجھے یہ بات بتلائیے برائی کہاں سے پیدا ہوگی۔ حضرات گرامی قدر اسی صورت میں دوسرا ذریعہ جو برائی سے انسانوں کو روکنے والا ہے اس کو بیان کیا گیا کہ دوسرا ذریعہ جس سے برائی رک سکتی ہے وہ ذریعہ یہ ہے کہ عورت کو اپنے جسم کو چھپا کے رکھنا چاہیے، عورت کو اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور ان کو اپنی چادروں کو صحیح طریقے سے اپنے گریبانوں اور اپنے دامنوں کے اوپر اوڑھ کر رکھنا چاہیے۔ اور دوسرے مقام کے اوپر ارشاد ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب میں اعلان فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے اور مومنہ عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ جلباب کو اڑا کریں۔ جلباب ایک ایسے لباس کا نام ہے، ایک ایسی چادر کا نام ہے اور ایک ایسے کپڑے کا نام ہے جس کے اندر عورت کے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ہر چیز ڈھکی ہوتی ہے۔ اور عورت کو اسلام فقط ایک آنکھ کو نکالنے کی اجازت دیتا ہے، اس لیے کہ جب ایک آنکھ اکیلی نظر آئے گی تو اس کے اندر دونوں آنکھوں کے تناسب کی وجہ سے کشش پیدا نہیں ہوگی۔ اس ایک آنکھ کو نکالنے کی اجازت دینے کا مقصد کوئی آنکھ کے ذریعے مس کمیونیکیشن یا غلط کمیونیکیشن کرنا نہیں بلکہ راستے کے نشیب و فراز کو، راستے کے الجھاؤ کو، راستے میں آنے والی ٹھوکروں سے بچنا ہے۔ حضرات گرامی قدر مومنہ عورتوں کو جلباب کو اوڑھنے کا حکم دیا گیا اور حضرات گرامی قدر ہر ایک سے حکم دیا گیا، باپ کے علاوہ، بیٹے کے علاوہ، بھتیجے کے علاوہ، بھانجے کے علاوہ، داماد کے علاوہ، سسر کے علاوہ، رضائی بھائی اور رضائی بیٹے کے علاوہ جتنے بھی غیر محرم لوگ ہیں ان سے عورت کو اپنے وجود کو ڈھانکنے کا حکم دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، ہم نے کمبائنڈ اور جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر 10-15 سال گزارے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری اہلیہ میرے بھائیوں سے پردہ کرتی رہی اور میری بھابیاں مجھ سے پردہ کرتی رہی۔ یہ بات فقط رغبت کے طور پہ آپ کو بتلانے کا مقصد خود نمائی نہیں ہے بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے جوائنٹ فیملی کے اندر کھانا پکانے کی بات ہو، کپڑے دھونے کی بات ہو، مہمانداری کی بات ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں پردے کے باوجود بھی ہو سکتی ہیں، پردے کے باوجود بھی ان باتوں کے اندر کوئی رکاوٹ والی بات موجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر کئی لوگ یہ بات سمجھتے ہیں جیٹ جو ہوتا ہے وہ ادب اور احترام کے لحاظ سے بھائی کے کام مقام ہوتا ہے، بالکل درست بات یہ ہے، جیٹ جو ہوتا ہے آپ کے احترام کے تقاضے کے لحاظ سے بالکل بڑے بھائی کے قائم مقام ہوتا ہے، اور دیور جو ہوتا ہے بالکل احترام کے اعتبار سے اور شفقت کے اعتبار سے آپ کے چھوٹے بھائی کے قائم مقام ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے شریعت کے اصول کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے شریعت کے حکم کی بات کا، حضرات گرامی قدر دیور اور جیٹ سے پردہ کرنا بھی انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ حضرت رسول اللہ نے دیور اور جیٹ کو موت قرار دیا۔ جس طرح موت ناگہانی ہوتی ہے اسی طرح دیور اور بھابی کے درمیان جو ہے ناگہانی طور کے اوپر کسی بھی طور کے اوپر کسی بھی وقت کوئی شناسائی کے امکانات کے پیدا ہونے کے امکانات موجود ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر گھر کی چار دیواری میں
24 घंटों के दौरान अगर पर्दे का निजाम मजबूत ना हो तो हज़रात गिरामी कदर निगाहों के अंदर कोई ऐसे अक्स पड़ सकते हैं जिनके नतीजे के अंदर बुराई की रग़बत पैदा हो जाए। चुनाचे देवर और जेठ से भी औरत को मुकम्मल तौर पे पर्दा करना चाहिए। जिन घरों के अंदर बहनोई और साली के दरमियान पर्दा मौजूद होता है और देवर और भाभी के दरमियान पर्दा मौजूद होता है, कई लोग उन घरों के कल्चर के ऊपर बड़ी ही तनकीद करते हैं। ये घर वाले बड़े ही तंग नजर हैं। भाई साली जो है वो बहनोई का अगर प्रोटोकॉल नहीं देगी तो बहनोई घर के अंदर बड़ी घुटन महसूस करेगा। भाभी और देवर अगर आपस के अंदर बेतकल्लुफाना गुफ्तगू नहीं करेंगे तो घर का माहौल जो है उसके अंदर तंग नजरी नजर आएगी। हज़रात गिरामी के अंदर इस तंग नजरी से बचते बचाते कई खानदानों का कुंडा हो गया, कई खानदानों का कबाड़ा हो गया, कई गलत किस्म की शनासाइयां पैदा हो गई। हज़रात गिरामी के अंदर अगर आपको यकीन नहीं आता अखबारात के सफ़ों को उठा के देखिए, जराइद के सफ़ों को उठा के देखिए। हज़रात गिरामी के अंदर वीकली जराइद या मंथली जराइद इस बात को इंडिकेट करते हैं जहां पर पर्दा होता है वहां पर परवरदिगार आलम का फजल होता है, वहां पर परवरदिगार आलम की रहमतें होती हैं। जहां पर बेपर्दगी होती है वहां पर शैतान की चाल होती है, वहां पर शैतान का चाल होता है, वहां पर शैतान की जगरबंदी होती है, वहां पर शैतान के तीर चलने के इम्कानात मौजूद होते हैं। हज़रात गिरामी कदर चुनाचे जो गैर महरम है वो कितना करीबी रिश्तेदार भी क्यों ना हो उससे पर्दा जो है वो करना अब जरूरी है। और जो इसके अंदर कुताही करते हैं जिंदगी के अंदर जल्द या बदेर अपने गिरदो पेश के अंदर उस फितने का निशाना बनते हैं जिस फितने के बारे में अल्लाह ने सबर का ऐलान फरमा दिया, फल यहदरिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जो हज़रत रसूलुल्लाह की हदीस मुबारक को नहीं मानते, जो आपके इरशाद आलिया को नहीं मानते, जो आपकी चालो ढाल को नहीं मानते, जो आपकी गुफ्तार और रफ्तार को नहीं मानते, जो आपकी सुन्नत मुताहरा को नहीं मानते, जो आपके अवामिर को नहीं मानते, जो आपके नवाही को नहीं मानते, वो दुनिया में फितने का निशाना बनेंगे और आखिरत में अल्लाह ने उनके लिए दर्दनाक अज़ाबों को तैयार कर दिया है। आजकल के लोग इतने बेगैरत और कई लोग इतने बेहमियत हो चुके हैं। भाभी बैठी होती है, फिल्म चल रही होती है, डांस हो रहे होते हैं। हज़रात गिरामी अगर वहीं पर सारे के सारे घर वाले कंबाइंड इन प्रोग्रामों को देख रहे होते हैं और बेगैरत और बेहमियत लोग उन प्रोग्रामों के ऊपर मनफी तबसरे भी कर रहे होते हैं। औरत की अदाओं के बारे में डिस्कशन भी हो रही होती है, हंसा भी आ रहा होता है और उसके साथ मुतबंदोज होने की गलत जो है तरीका कार को भी इख्तियार किया जा रहा होता है। अपने घरों को अपने हाथों से आगों को लगाने वालों और अपने घरों के अंदर बदकिरदारी की बुनियादों को रखने वालों, हज़रात गिरामी कदर हमें अपने गिरबानों में झांकने की जरूरत है। ये जो मुआशरे के अंदर शहवत का एक तूफान है, ये जो मुआशरे के अंदर ज़िनाकारी का एक सैलाब है और ये मुआशरे के अंदर बेरहमी का जो इम्कान है ये कहां से आया है। मैं अगर सौ असामा हूं, मैं अगर सौ असामा हूं तो ये रोज स्या, मैं अगर सौ असामा हूं तो ये रोज स्या खुद दिखाया है मेरे घर के चिरागा ने मुझे। हज़रात गिरामी कदर इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरा जरिया जो इंसानों को बुराई से बचाना वाला है उसका भी जिक्र फरमा दिया और कमाल अंदाज में फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वानकिहुल अयाम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही। अल्लाह ने इस बात का ऐलान फरमा दिया जो गैर शादीशुदा तुम्हारे मुलाजिम हैं, जो गैर शादीशुदा तुम्हारे गुलाम हैं, जो गैर शादीशुदा तुम्हारी लोडियां हैं, उनको निकाह के बंधन के अंदर परो देना चाहिए चाहे फकीर भी क्यों ना हो। जो कैरियर बनाकर निकाह को दूर करना चाहते हैं उनके लिए दावत फिक्र है, कैरियर ऊपर है, कैरेक्टर नीचे है। हज़रात गिरामी कदर इंसान जो है अपने किरदार का बेड़ा गर्क कर रहा है किस बुनियाद के ऊपर। मैंने कैरियर को बनाना है, मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री को हासिल करना है, मैंने पीएचडी की डिग्री को हासिल करना है, फिर शादी को देख लूंगा। अल्लाह ने कहा ऐसे काम मत करो। इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही। अगर तुम फकीर भी क्यों ना हो अल्लाह तबारक व तआला निकाह की बरकत से तुम्हें गनी कर देगा। हज़रात गिरामी कदर इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने बुराई से बचने के इस इम्कान का भी कोई जिक्र फरमा दिया जिसकी तरफ हमारी बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है। जब आप किसी घर में जाते हैं तो उसमें खंकारे बगैर इजाजत लिए
بغیر، سلام کیے بغیر آپ کو گھر کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے. اور اگر گھر والے آپ کو کہیں یہاں سے پلٹ جاؤ، آپ کو پلٹ جانا چاہیے. حضرات گرامی کے اندر گھر کے اندر کوئی میل ممبر موجود نہیں ہے، کوئی کمیونیکیٹ کرنے والا موجود نہیں ہے، اندر سے آنے والی نسوانی آواز آپ کو بتلا رہی ہے یا بچے کی آواز آپ کو بتلا رہی ہے، گھر والا گھر میں نہیں ہے. اب مومن و مسلمان ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بحث کرنے کی بجائے، تکرار کرنے کی بجائے، الجھنے کی بجائے، اصرار کرنے کی بجائے وہاں سے واپس پلٹ آئیے. ہاں اگر ایسا گھر ہے جس کے اندر کوئی مکین نہیں ہے اور وہاں پر آپ کی ضرورت کا سامان موجود ہے، اس گھر کے اندر آپ کو داخل ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے. اس گھر کے اندر اگر آپ داخل ہو جاتے ہیں اپنے سامان کی پڑتال کے لیے، اپنے سامان کے حصول کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس بات سے نہیں روکتے. حضرات گرامی کے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن احکامات کا ذکر کیا، فقط ان احکامات کے اوپر غور کر کے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے قرآن کیا ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن منزل من اللہ ہے، قرآن صاحب الہام، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری الہام ہے، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری وحی ہے. اس لیے کہ رب قدیر اتنی حکمت والی باتیں بتلا سکتے ہیں، کسی انسان کے بس کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے. ایسی حکیمانہ بات کہے جو ہر زمانے میں اپلائی ہو، ہر مقام کے اوپر اپلائی ہو، وہ کلام جو ہر جگہ پر برابر اپلائی ہو اور ہر حد میں برابر اپلائی ہو، وہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، وہ مالک کائنات کا کلام ہی ہو سکتا ہے. قل لا انما الانس والجن الا یاتوا بمثل هذا القران لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا. روح زمین کے انسان اور جنات اگر جمع ہو جائیں اور کلام اللہ کی نظیر پیش کرنا چاہیں، اس کی نظیر کو پیش نہیں کر سکتے، چاہے سارے کے سارے ایک دوسرے کا مددگار کیوں نہ بن جائیں. اللہ نے ایسے احکامات کا ذکر کیا کہ اللہ کی قسم ہے وہ احکامات فقط اللہ کے ہو سکتے ہیں. اللہ کی قسم وہ احکامات فقط کسی خالق کے ہو سکتے ہیں، فقط کسی مالک کے ہو سکتے ہیں، وہ مخلوق کا کلام نہیں ہو سکتا. اللہ نے ایک اور تدبیر کا ذکر کیا، کہا گھروں میں رہتے ہوئے شوہر اور بیوی کے درمیان ازدواجی تعلقات بھی ہوں گے، لیکن یہ ازدواجی تعلقات جہاں پر عورت اور مرد کے لیے باعث رحمت ہیں، وہاں پر کسی غیر کی آنکھ کے اندر ان کے نتیجے کے اندر منفی اثرات بھی پیدا ہو سکتے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ 3 اوقات جو ہیں وہ خلوت کے اوقات ہیں. ان اوقات ممنوعہ کے اندر تمہارے خدام کو، تمہارے ملازمین کو، نابالغ بچوں کو ٹرین کرو، وہ تمہارے کمروں کے اندر بغیر دستک دیے داخل نہ ہوں. اپنے کمرے کو مکفل کرو، اپنے کمرے کی چٹھنی کو لگاؤ، اور جس وقت کسی نے داخل ہونا ہو وہ بغیر دستک دیے، بغیر اجازت دیے تمہارے کمرے میں داخل نہ ہو. حضرات گرامی اگر 3 اوقات خلوت کے بتلا دیے، عشاء کے بعد کے اوقات، اسی طرح فجر سے پہلے کا وقت، اسی طرح ظہر کے بعد کا وقت، کہا یہ اوقات خلوت ہیں. ان اوقات خلوت کے اندر تمہارے بچوں کو بھی تمہارے کمروں کے اندر بغیر اجازت آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تمہارے ملازمین کو بھی بغیر اجازت تمہارے کمروں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. حضرات گرامی قدر، اسلام کتنا بھارت والا مذہب ہے، اسلام کتنا پاکیزگی والا مذہب ہے، انسان کتنی عفت و عصمت والا مذہب ہے، جو بچوں کو اور ملازموں کو میاں بیوی کے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا. ہم اپنی اولادوں کو کیا دکھلا رہے ہیں، ہم اپنی اولادوں کو کیا پڑھا رہے ہیں، ہم اپنی اولادوں کو کیا سمجھا رہے ہیں. یہ ٹرانسجنڈر بلوں کا پاکستان، یہ فلم جوائلینڈ کا پاکستان، یہ سینما ہالوں میں گندے پروگراموں کے لیے بجٹ کو ایلوکیٹ کرنے والا پاکستان. اللہ کی قسم ہے ہمارے معاشرے کے اندر بے پردگی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے یہ بے حیائی ہے، یہ بے حمیتی ہے، یہ چکلے ہیں، یہ گندے انڈے ہیں، یہ گندے اڈے ہیں، یہ گندے پروگرام ہیں. جب معاشرے میں تزکیہ ہوگا، طہارت ہوگی، پروردگار عالم قدوس ہیں، پروردگار عالم سبحان ہیں، پروردگار عالم پاک ہیں، پوتر ہیں، پروردگار عالم مقدس ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ القدوس، القدوس کی جھلک اور اس کے انوار و تجلیات کی جھلک گندے دلوں کے اندر نہیں پڑا کرتی، گندی آنکھوں کے اندر نہیں پڑا کرتی. حضرات گرامی قدر، اس کی انوار و تجلیات کی برکھا کو سمیٹنے کے لیے اور اس کی رحمت بے پایا کو اپنے وجود کے اوپر حاصل کرنے کے لیے نگاہوں کی، دل کی، دماغ کی طہارت کی ضرورت ہے. اور آج میں یہ بات بھی بڑی بصیرت آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں. بعض لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ شاید دماغ کے اندر گندی سوچوں کے ساتھ انسان کھیلتا رہے وہ گناہ گار نہیں ہوتا. یہ بالکل غلط تصور ہے. حضرات گرامی کے اندر گندی سوچ کو طول دینا اور گندی سوچ کو ارادے کے ساتھ اپنے دماغ میں لے کے آنا یقیناً یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے. حضرات گرامی کے اندر ہاں اگر کوئی سوچ الہدا آپ کے دماغ میں آ جاتی ہے
دل و دماغ صاف نہیں ہوگا، جب تک ہمارے دل میں اللہ کی محبت موجود نہیں ہوگی، جب تک ہمارے دل میں پیغمبر زماں حضرت محمد کریم کا پیار موجود نہیں ہوگا، جب تک ہمارے دل میں کتاب اللہ کی محبت اور اس کے ساتھ تمسک کا احساس موجود نہیں ہوگا، حضرات گرامی اگر اللہ کے انوار و تجلیات اور اس کی رحمتوں کی برکھا ہمارے ناپاک دلوں کے اوپر کبھی بھی نہیں برس سکتی۔ حضرات گرامی قدر، اور آپ کو یہ میں بات دلیل کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں اور دلیل کے ساتھ بتلانا چاہتا ہوں گندے خیالات کیوں کر گناہ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے نیکی کا ارادہ کیا، آپ کو ثواب ہوا، لیکن یہ حقیقی بات ہے آپ نے برائی نہیں کی، برائی کا ارادہ نہیں کیا، آپ گناہ گار نہیں ہیں، لیکن گندے تخیلات کو اپنے دماغ میں خود لے کے آنا یہ تو گندا عمل ہے، یہ تو گندا پروگرام ہے۔ حضرات اس کی دلیل یہ ہے، جب آپ رسالہ پڑھتے ہیں، جب آپ گندا میگزین پڑھتے ہیں، جب آپ گندی تصویر دیکھتے ہیں، تو حضرات گرامی قدر اس گندی سطروں کو پڑھنے کے دوران آپ کی زبان جنبش نہ بھی کرے، دماغ کے اندر غلط خیالات تو چل رہے ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، گندے ناول پڑھنے سے ہر بندے کا ضمیر اس بات کی گواہی دے گا وہ گناہ گار ہے، وہ یقیناً گناہ گار ہے۔ اسی طرح وہ شخص بھی گناہ گار ہے جو غیر کی عورت کے بارے میں سوچتا ہے، غیر کی بہن کے بارے میں ارادے کے ساتھ سوچتا ہے، غیر کی بیوی کے بارے میں ارادے کے ساتھ سوچتا ہے، اپنے تحیر کے گھوڑے کو بھگاتا ہی چلا جاتا ہے۔ حضرات گرامی اگر اسی لیے پیغمبر زماں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ اپنی بیوی کے معاملات کو کسی غیر محرم کے سامنے بیان کرے، کسی غیر مرد کے سامنے بیان کرے، کسی واقف حال کے سامنے بیان کرے۔ عورت کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ اپنے میاں کے معاملات کو کسی غیر کے سامنے ان کا منکر کو انکشاف کرے۔ حضرات گرامی قدر، حدیث طیبہ کے مطابق ایسے لوگ نر و مادہ شیطان ہیں، ایسے لوگ نر و مادہ شیطان ہیں جو اپنے میاں اور بیوی کی باتوں کو لوگوں کے سامنے منتشر کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس گندی بات کو سننے کے بعد مناظر انسان کے دماغ میں آتے ہیں، وہ جو منظر دیکھتا ہے در حقیقت اس ریانی کا منظر جو اس کے تحیل میں آتا ہے، اس تحیل کو جو بندہ جو ہے بیان کرنے والا وہی اس تحیل کا ذمہ دار ہے۔ در حقیقت یہ نر اور مادہ شیطان ہیں۔ حضرات گرامی قدر، معاشرے کے اندر بے آبی کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر ان احکامات کا نزول فرما دیا، اور اس بات کے اوپر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ان میں سے ایک بڑا اور اہم حکم یہ ہے، جب کوئی شادی شدہ زانی، جب کوئی غیر شادی شدہ زانی برائی کا ارتکاب کرے، اس کو 100 کوڑے لگنے چاہیے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ جب زانی اور زانیہ غیر شادی شدہ ہوں، برائی کا ارتکاب کریں، انہیں 100 کوڑے لگنے چاہیے، اور حدیث طیبہ کے مطابق اگر شادی شدہ ہوں ان کو سنسار کر دینا چاہیے، ان کو پتھر مار مار کر ان کے وجودوں کو جو ہے ریزہ ریزہ کر دینا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اگر معاشرے کے اندر یہ احکامات امپلیمنٹ ہوں، معاشرے کے اندر یہ باتیں کو لاگو کر دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے معاشرہ تزکیہ اور طہارت کی تصویر بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے کو ایک پاکیزہ معاشرے تبدیل فرمائے، ہمیں بے عربی سے، ہمیں گندی نگاہوں سے، گندے تخیلات سے اور گندے پروگراموں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، سماجی اعتبار سے بہت بڑا گناہ بد کرداری کا ارتکاب کرنا ہے۔ بد کرداری کی روک تھام کے لیے قرآن مجید نے بہت سی تدابیر کو بتلایا، جن میں نکاحوں کو جھکانا، پردہ کرنا، نکاح کرنا، خلوت کے اوقات کے دوران آپ کے بچوں اور آپ کے ملازمین کو اپنے سے دور رکھنا، کسی گھر کے اندر داخل ہونے سے قبل وہاں پہ اجازت دینا، وہاں پر سلام کرنا۔ اسی طرح قرآن مجید نے اس بات کو بھی بتلایا، جو بد کرداری کا ارتکاب کرے، اگر غیر شادی شدہ ہو تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ قرآن نے اجمالاً اس بات کا ذکر کیا، لیکن حدیث طیبہ سے یہ بات واضح ہوئی
کہ قرآن کا جو حکم جو ہے یہ غیر شادی شدہ بدکرداروں کے لیے ہے، اور حدیث طیبہ میں اس بات کا ذکر کیا گیا اگر بدکرداری کا ارتکاب کرنے والا شادی شدہ ہو تو اس کو سنسار کر دینا چاہیے۔ معاشرے میں برائی کی پروموشن کے اندر ایک اور فیکٹر جو بڑا کردار ادا کرتا ہے وہ لوگوں کے بارے میں فحاشی ہے۔ پاک دامن عورتوں کے بارے میں فحاشی کرنا، پاک دامن مردوں کے بارے میں فحاشی کرنا، وہ اس طرح ہے، وہ اس طرح ہے، اس نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اس سے معاشرے کے اندر شہوات جو ہوتی ہیں بڑھتی ہیں، اور معاشرے کے اندر جو برائی کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فحاشی کا کلا کما کرنے کے لیے اس بات کا حکم دیا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، کہ جو شخص کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگائے اور 4 گواہوں کو پورا نہ کرے اس کو 80 کوڑوں کی سزا حد قذف کے طور پہ لگنی چاہیے، تاکہ آئندہ کے بعد کوئی شخص جو ہے وہ کسی پاک دامن مرد یا عورت کی کریکٹر اسیسینیشن نہ کر سکے۔ احکام قرآنیہ پہ عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم برائی سے بچ سکتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان کے اندر فحاشی پھیلے، اللہ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر دردناک عذاب کو تیار کر دیا ہے۔ یہ فلموں کو بنانے والے، فلموں کو چلانے والے، اداکاریاں کرنے والے، یہ کرنے والے، وہ کرنے والے، زندگی کا ان کو چین نہیں مل سکتا، امن نہیں مل سکتا، سکون نہیں مل سکتا، ہمیشہ رات کو سوتے وقت سلیپنگ پلز ان کو کھانا پڑے گی، ڈپریشن کے عارض کو سہنا پڑے گا، انگزائٹی اور بے قراری کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تزکیے کی زندگی، طہارت کی زندگی، للہیت والی زندگی، اگر اس میں آزمائشیں آ بھی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد آسانی اور کشادگیوں کو بھی ضرور پیدا فرما دیتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو پاکیزگی کے ساتھ اور طہارت کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس موقع پہ ایک اہم فیکٹر کو بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے جاتا ہوں، ایک اہم موضوع کو بھی، اور وہ موضوع عنوان یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ معاشی اعتبار سے انتہائی انحطاط کا شکار ہے۔ ہر آنے والی حکومت نعرے بازی تو کرتی ہے معاملات پہ قابو پا لیا جائے گا، لیکن معاملات دگرگوں ہیں، اور معاملات جو ہیں ان کے اندر پیچیدگی ہے اور معاملات میں الجھاؤ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ نفاذ شریعت، نفاذ اسلام، کتاب و سنت کی تنفیذ سے اعراض ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر ہم توراۃ اور انجیل اور اس کے بعد قرآن مجید کے احکامات کو زمین پہ قائم کرنا شروع کر دیں تو اللہ آسمان سے بھی رزق کی برکھا برسائے گا، زمین سے بھی رزق کے دروازوں کو کھول دے گا۔ تقویٰ کو اختیار کر کے، استغفار کو اختیار کر کے، توبہ کو اختیار کر کے، ذکر اللہ کو اختیار کر کے رزق میں بہتری آ سکتی ہے۔ جب تک ہم سودی نظام سے جان نہیں چھڑائیں گے ہمارے معاملات کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ جب تک ہم گندے پروگراموں کی پروموشن سے بات نہیں آئیں گے ہماری معیشت بہتر نہیں ہو سکتی۔ معیشت کی بہتری اللہ کی رضا کے ساتھ مشروط ہے۔ اللہ راضی ہوگا، رزاق راضی ہوگا، عبدالرزاق کو رزق ملتا رہے گا۔ باسط ناراض ہو گیا تو عبدالباسط کو رزق نہیں مل سکتا، رب غصے میں آ گیا عبدالرب کو رزق نہیں مل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سوچ و فکر کی اصلاح فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بورے والا سے ہمارے ایک دوست ساتھی